اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، معزز صدر و معتمدین، محبان مجلس، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حلقہ جبلی ہل میں آج جلسے حالات حاضرہ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور آج ہی کے دن مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے 56ویں سال کو مکمل کیا، اور آج سے 56 برس پہلے مجلس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور الحمدللہ 56 برس کے اس سفر میں اس جماعت نے آندھرا پردیش کی سرزمین میں مسلم اقلیت کی ایک نمایاں خدمات انجام دی، اور بلکہ ایک سیاسی شعور کو پیدا کیا، اور ایسے پرآشوب دور میں مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی اور ان کے ساتھ ان کے جیال رفقا نے بڑی محنت اور جستجو کی، بڑی بڑی قربانیاں دی، جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، حکومت کے ظلم کا شکار ہوئے، 11 سال تک دارالسلام کا مقدمہ لڑنا پڑا، مجلس نے بے سر و سامانی کے عالم میں 1960 کا پہلا بلدیہ الیکشن لڑا، اور جب اس 1960 کے بلدیہ الیکشن میں مجلس کو کامیابی ملی تو اس اراکین بلدیہ میں نہ صرف سالار ملت کامیاب ہوئے بلکہ 2 دلت اراکین بلدیہ بھی اس میں کامیاب ہوئے۔ 1960 میں ہی مجلس اتحاد المسلمین نے یہ پیغام دیا کہ ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنی جدوجہد کو ہندوستان کے دستور کی آئین میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں۔ مجلس نے شروع سے کہا کہ ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں، اور ہم کو تعلیم میں ہمارا مقام ملے، حکومت اور ملازمتوں میں ہم کو ہمارا حصہ ملے، روزگار میں ہم کو ہمارا حصہ ملے۔ یہ پہلی سیاسی جماعت تھی جس نے عبدالواحد اویسی کی قیادت میں، جب آندھرا پردیش میں پہلا بیکورڈ کلاس کمیشن بنا تو اس وقت عبدالواحد اویسی نے جا کر پہلے بیکورڈ کلاس کمیشن کے چیئرمین سے مطالبہ کیا کہ ان مسلم اقلیت کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ مرحوم قائد سالار ملت نے اپنے ایوان اسمبلی کے 23 سالہ جو ان کو موقع ملا آندھرا پردیش کے اسمبلی میں، مرحوم قائد نے ہر اسمبلی کے سیشن میں ملت مظلومہ کے مسائل کو اٹھایا، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اور مرحوم قائد کی تقاریر آج بھی ایوان اسمبلی کے ریکارڈوں میں محفوظ ہیں۔ عزیزان ملت، 56 سال کا سفر مجلس اتحاد المسلمین کا یہ ایک تاریخی سفر ہے، اور ہمارے بزرگوں کی محنت اور جستجو کی وجہ سے آج ہم کو یہ مقام حاصل ہوا۔ وہ لوگ اگر 56 برس پہلے اس جماعت کا حیہ نہیں کرتے اور ایک سوچ اور فکر ہم کو نہیں دیتے تو نہیں معلوم آج ہمارا کیا مقام ہوتا، نہیں معلوم ہم کتنی اور پستی میں رہتے، مگر الحمدللہ جو 56 برس پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا حیہ کیا گیا، جیسا کہ آج میں نے کہا کہ وہ فیصلہ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کیا، وہ فیصلہ
ہم مسلمانوں کی طرف سے ہندوستانی پارلیمنٹ میں اور ہندوستانی پارلیمانی نظام میں ایک یقین کا اظہار تھا۔ الحمدللہ اتنے کم عرصے میں مجلس نے اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا۔ آج یہ جماعت جو لوگ کہتے تھے کہ جماعت حیدرآباد سے باہر نہیں بڑھے گی، الحمدللہ مہاراشٹرا میں مجلس کے اراکین بلدیہ منتخب ہوئے، ریاست کرناٹکا میں مجلس کے پلیٹ فارم پر اراکین بلدیہ منتخب ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجلس کے اس پیغام کو سمجھیں کہ ہم ہرگز کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں۔ یقیناً ہم ملت مظلومہ اور مسلم اقلیت کے انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر کیا ہم کوئی بتا سکتا ہے، کوئی ایسی مثال دے سکتا ہے کہ ہم نے کسی مذہب کے خلاف کوئی ایسا اقدام کیا؟ جب ہم حقائق کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے مخالفین ہم پر الزام لگا دیتے ہیں۔ آج میں ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے دلت بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئیے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ آپ کے مسائل، آپ کے پریشانیاں ہم تمام کی ہیں۔ آج آندھرا پردیش میں ایک نئی ریاست تشکیل پا گئی ہے۔ آج ہماری ریاست کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تلنگانہ وجود میں تقریباً عمل میں آ چکا ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے نئی سیاسی حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ مسلم اقلیت، دلت اور بیکورڈ کلاس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو۔ مجلس چاہتی ہے کہ تینوں کمزور طبقات ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلت بھائی آئیں اور اپنے مسائل کو بے باک طریقے سے بیان کریں۔ جب ہم پر الزام لگایا گیا ہم فرقہ پرست ہیں، تو جبلی ہل بورا بنڈے کی عوام نے مخالفین مجلس کے الزام کو بے بنیاد ثابت کر دیا۔ جب بلدیہ کا بائی الیکشن ہوا تو ہمارے امیدوار کو کامیابی ہوئی۔ کس پر کامیابی ہوئی؟ کانگریس کے امیدوار پر کامیابی ہوئی، اور کانگریس کا امیدوار ایک مسلمان تھا، مگر ہم نے اپنے سیکولرزم کا صحیح ثبوت دیتے ہوئے ہمارے ایک بیکورڈ کلاس کی بہن کو امیدوار بنایا۔ آپ نے ان کو کامیاب کیا اور جواب دیا کہ مجلس فرقہ پرست نہیں ہے۔ آج جبلی ہل کے اسمبلی کانسٹیٹنسی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے کام، ترقیاتی کام اگر کروائے گئے، وہ تمام کے تمام ترقیاتی کام ہمارے معاون رکن بلدیہ جانی میاں صاحب کی نمائندگی پر اور پھر مجلس کی نمائندگی پر کروڑوں روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام جبلی ہلز میں کروائے گئے۔ جبلی ہل اسمبلی کانسٹیٹنسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے حرکیاتی شخص کو اپنا ایم ایل اے منتخب کریں جو ہر وقت آپ کے درمیان میں رہے، جو یہاں پر بلدیہ کے، آبرسانی کے، برقی کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ کئی سال جبلی ہل پیچھے جا چکا۔ اس لیے مجلس نے فیصلہ لیا ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک اچھے امیدوار کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ آنے والے اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں جبلی ہل سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ سکندرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے بھی مجلس انشاءاللہ اب کے بار پہلے سے زیادہ کوشش کرے گی۔ ہمارا منشا اور مقصد یہ ہے کہ صرف الیکشن جیت کر بیٹھنا نہیں ہے، ہمارا منشا اور مقصد یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے، کامیابی کے ذریعے عوام کے مسائل کو حل کیا جائے، غریبوں کی آواز صحیح طریقے سے ایوان اسمبلی میں گونجے، جو مسائل دلتوں کے ہیں، جو مسائل ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کے ہیں، اس کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ آج ایوان اسمبلی میں اب دیکھتے ہیں یقیناً ہمارے دلت اور بیکورڈ کلاس کے بھائی منتخب ہو کر آتے ہیں، مگر جس بے باکی کے ساتھ ان کو اپنے مسائل کو بیان کرنا ہے وہ بے باکی ان میں نہیں پائی جاتی۔ مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ آئیے، ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں، آپ آئیے اور بے باکی سے اپنے مسائل کو بیان کریے، اپنے مسائل کو بیان کریے، ہم آپ کے مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ یہ ہمارے دلت بھائیوں کی لڑائی جو انصاف کی لڑائی ہے، یاد رکھو ہمارے دلت بھائی، آپ اکیلے نہیں ہیں اس لڑائی میں، ہم آپ کے ساتھ ٹھہریں گے،
کندھے سے کندھا ملا کر ٹھہریں گے. اگر کوئی دلت پر ظلم کرتا ہے تو وہ دلت پر ظلم نہیں ہے بلکہ تکلیف مسلمان بھی اس کو اپنے سینے میں محسوس کرے گا. اگر بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کو انصاف نہیں ملتا تو یقیناً جبلی ہل کا مسلمان بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہے گا. ہم ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں جب ایک پلیٹ فارم پر مسلمان، دلت اور بیکورڈ کلاس جمع ہو جائیں گے، یقیناً شہر حیدرآباد سے RSS کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سنگھ پریوار میں تمام کے تمام اعلیٰ ذات کے لوگ، اور ان کا ایک ہی پروگرام ہوتا ہے کہ کیسے امن کو خراب کیا جائے، کیسے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کی جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو امیدوار اگر بی جے پی نے کس کو بنایا؟ ایسے شخص کو بنایا جو گجرات کا چیف منسٹر ہے، جس کی موجودگی میں احمد آباد اور گجرات کی سرزمین کو معصوم ہندوستانیوں کے خون سے لال کیا گیا. 12 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، مگر 12 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی احسان جعفری کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی، آج بھی سہراب الدین کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی، کوثر بی کے قاتلوں کو سزا نہیں ملتی. عشرت جہاں کی روح ہم تمام سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کیا مجھ سے انصاف کرے گے یا نہیں کرو گے. آج عشرت جہاں کی ماں، اس کی بہن یہ کوشش کر رہی ہے کہ جن ظالم پولیس والوں نے غیر ضروری اس کو دہشت گرد قرار دے کر اس کو گولی مار دی، ان کو سزا ملنی چاہیے. عزیز دوستو، ایسے شخص کو بی جے پی نے ہندوستان کا وزیر اعظم کو امیدوار بنا کر پیش کیا. نریندر مودی بار بار کہتا ہے، بی جے پی کہتی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. میں ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ ہماری ریاست آندھرا پردیش، آج یہاں پر 9% مسلمانوں کی آبادی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ 9% ہے، تلنگانہ کی بات نہیں مگر ایک ہی ریاست کی بات کریں گے، گجرات میں بھی مسلمان 9% ہیں. ہم نریندر مودی سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ 9% کی آبادی کے لحاظ سے گجرات کی اسمبلی میں کتنے مسلمان منتخب ہو کر آئے، کتنے مسلمان تمہاری پارٹی سے منتخب ہو کر آئے. 9% کی آبادی کے لحاظ سے ہم کو بتا دو جو ڈیولپمنٹ کے نعرہ لگاتے ہیں. ہم کو یہ بتا دو کہ احمد آباد میں جو جوہا پورا مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہاں پر موہریاں کھلنی ہیں، وہاں پر پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر کوئی گورنمنٹ کا سکول نہیں ہے. جتنی مسلم آبادی احمد آباد میں وہاں پر کوئی بلدیہ کے کام نہیں ہوئے. یہاں ہماری ریاست میں 9% ہے، کم سے کم ہم کو 4% ریزرویشن مل رہا ہے. بتاؤ گجرات میں ریزرویشن کیوں نہیں ملتا؟ آندھرا پردیش میں ایک مسلم رکن پارلیمان ہے، بتاؤ احمد آباد یا گجرات میں کتنے مسلم اراکین پارلیمان تم نے منتخب کروائے؟ عزیز دوستو، فرق یہ ہے کہ آندھرا پردیش ہو یا حیدرآباد ہو، یہاں پر ہم کو ریزرویشن مل رہا ہے. اگر احمد آباد میں ناانصافی کی جاتی ہے تو حیدرآباد میں مکہ مسجد کے بم بلاسٹ کے بعد مجلس یہاں پر ہے اور مجلس نے وقت کے چیف منسٹر کو مجبور کیا اور سابقہ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو ایوان اسمبلی میں اٹھ کر معافی مانگنا پڑا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا پڑا اور اعلان کرنا پڑا مجلس کے مطالبے کے اوپر کہ جن معصوم بچوں کو غیر ضروری پولیس کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا ان کو حکومت نے اپنی طرف سے کمپنسیشن کا اعلان کیا. یہ بتاؤ کیا گجرات میں ایسا ہوا؟ گجرات کی جیلوں میں پچھلے 10-12 سال سے ان جیلوں میں ہمارے بچے سڑ رہے ہیں. ان میں کئی علماء اکرام ہیں جو احمد آباد کی سابرمتی جیل میں انصاف کے لیے تڑپ رہے. یہ فرق ہے ہماری ریاست میں اور گجرات کی ریاست میں. یہ لوگ ڈھونگ رچا رہے ہیں بی جے پی والے ڈیولپمنٹ کا نام دے کر. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کے تحفظات کے قائل ہو یا نہیں؟ کیا تم دلتوں کے ریزرویشن کے قائل ہو یا نہیں؟ آج خود بی جے پی کا جو دلت سیل کا چیئرمین ہے جس کا نام سنجے پاسوان ہے، اس نے بیان دیا اکنامک ٹائمز اخبار میں کہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ دلتوں کو ریزرویشن ختم کر دیا جائے.
کیسے ختم کیا جائے کہ ان دلتوں کو ریزرویشن ملے جو 3 جنریشن کے بعد کسی کو نہ ملے. سنجے پاسوان کا بیان اکنامک ٹائمز میں آج ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے، مگر اخبارات کے ذریعے یہ اوپینین پول، یہ ایگزٹ پول، یہ تمام کے تمام ایگزٹ اور اوپینین پول کرنے والے موزی کے پیسوں پر بک چکے ہیں اور سارے ہندوستان میں پیغام دے رہے کہ موڈی کا بازا بج رہا ہے، وہ فلاں سیٹ جیت رہا ہے. عزیز دوستو، ہم کو یقیناً ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، بی جے پی آر ایس ایس سے ہمارا مقابلہ ہے، مگر ہم کو سمجھنا ہے کہ لوگ کون ہیں. یہ ہندوستان کے سیکولرزم کے خلاف ہے. آج جب مودی بات کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے انڈیا فرسٹ کی جب بات کرتا ہے، نوجوانوں میری اس بات کو یاد رکھو، یہ آر ایس ایس کا شروع سے پروگرام ہے کہ انڈیا فرسٹ کی بات کر کے یہ لوگ اکثریتی جمہوریت کے قائل ہیں. یعنی ہماری جمہوریت، ہندوستان کی جمہوریت ہے جس کو انگریزی کا لفظ استعمال کیا جائے تو پارٹیسپیٹیو ڈیموکریسی کا نام دے سکتے ہیں، مگر آر ایس ایس کیا کہتی ہے کہ نہیں، ہم پارٹیسپیٹیو ڈیموکریسی کے قائل نہیں ہیں، ہم میجورٹین فارم آف ڈیموکریسی کے قائل ہیں کہ یہاں پر جو اکثریت چاہے گی وہی کام کریں گے. یہ خطرہ ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان کو سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم موزی کے اس انڈیا فرسٹ کے قائل نہیں ہیں. انڈیا فرسٹ کا نام لیا جا رہا ہے مگر اس کے پس پردہ آر ایس ایس کی تمام سازش چھپی ہوئی ہے. ارے بتاؤ، آج موڈی الہ آباد میں کہتا کہ یہ اتر پردیش میں اتنے فساد ہوئے. ارے نریندر مودی، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی جو ہوم منسٹری کے ویب سائٹ پر جا کر دیکھو، سب سے زیادہ فسادات یقیناً اتر پردیش میں ہوئے. دوسرے کہاں پر ہوئے؟ دوسرے ہوئے تو مدھیہ پردیش میں ہوئے. تیسرے سب سے زیادہ فسادات کہاں ہوئے؟ پچھلے سال کا عدد و شمار بیان کر رہا ہوں، گجرات میں ہوئے. جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، ہمیشہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو چکا. یہ جھوٹ بولتا ہے، جس تنظیم سے نکلا وہ جھوٹوں کی تنظیم. ارے وہ لوگ، وہ سوچ اور فکر کا قائل جس سوچ اور فکر نے مہاتما گاندھی کا قتل کرا. جو لوگ مہاتما گاندھی کا قتل کر سکتے ہیں وہ ہندوستان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے بابری مسجد کی شہادت کے وقت مٹھائیاں بانٹی، خوشیاں بانٹی، وہ ہندوستان میں ڈیولپمنٹ کیا کریں گے؟ جس شخص کے زیر قیادت احمد آباد کی سرزمین کو ہمارے خون سے لال کیا گیا، وہ کون سے ڈیولپمنٹ کی بات کرے گا؟ عشرت جہاں کے جسم میں 10 گولیاں مار کر اس کی لاش کو احمد آباد کی روڈ پر ڈالنا تاکہ ساری دنیا ہماری بچی کی لاش کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ دہشت گرد تھی، لشکر طیبہ سے اس کا تعلق تھا. یہ ڈیولپمنٹ کہاں کا ڈیولپمنٹ؟ یہ تمام کے تمام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ. تمہارا ڈیولپمنٹ کیا ہے بتاؤ؟ تمہاری معاشی پالیسی کیا ہے بتاؤ؟ تمہاری پارٹی کہتی ہے کہ ریٹیل میں ایف ڈی آئی الاؤ نہیں کریں گے، موزی کہتا ہے کہ ریٹیل میں ایف ڈی آئی الاؤ کریں گے. کون سی پالیسی ہے بی جے پی کے پاس؟ بی جے پی صرف دھوکہ دے رہی ہے ہندوستان کی عوام کو، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اور کانگریس کی کمزوری، کانگریس کی غلطیوں کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر کانگریس صحیح ہوتی، کانگریس صحیح مقابلہ کرتی تو یہ موزی نہیں آتا. ارے منموہن سنگھ صاحب، آپ 10 سال پرائم منسٹر تھے، 10 سال آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ نے کیا کیا گجرات میں؟ اگر آپ اقتدار کو صحیح استعمال کرتے تو موزی اتنا آگے نہیں بڑھتا. اگر آپ اقتدار کا صحیح استعمال کرتے تو امت شاہ اتنا آگے نہیں بڑھتا. وہ امت شاہ جس کے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ آج وہ سارے ہندوستان میں پھرتا، مرڈر کا مقدمہ اس پر چل رہا ہے، سہراب الدین کا. بتائیے عزیز دوستو، آج بی جے پی یہ پیغام دے رہی ہے کانگریس میں اتنا دم خم نہیں ہے. راجستھان ہار گئے، مدھیہ پردیش ہار گئے، چھتیس گڑھ ہار گئے، دلی ہار گئے. اب ان کو یاد آ گیا ہے کہ نہیں، اب روکنا. آپ میں اتنی کمزوری ہے اور کانگریس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ موزی کو روک سکے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ ہندوستان کی ہر سیکولر ذہن رکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو ہندوستان کا وزیر اعظم نہ بننے دے. اگر جمہوریت میں کسی کو بھی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، مگر یاد رکھو یہی الفاظ ہٹلر کہتا تھا
کہ جرمنی کمزور ہو چکا، جرمنی میں مینوفیکچرنگ نہیں ہے، جرمنی میں اکنامی جرمنی کی خراب ہو چکی ہے، میں جرمنی کو ایک مضبوط ملک بناؤں گا۔ جرمن عوام نے ہٹلر کی باتوں میں آ کر اس کو ووٹ دیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ہٹلر نے کیا کیا۔ ہٹلر نے دنیا پر جنگ عظیم کو مسلط کر دیا۔ ہٹلر نے دنیا کو کیا دیا؟ 12 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈالا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بی جے پی کا امیدوار دوبارہ اگر کامیاب ہوگا، اگر یہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنے گا، تو یاد رکھو یہ ہٹلر کی تاریخ کو دوہرا دے گا ہندوستان میں۔ اسد الدین اویسی ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں احمد آباد جا چکا ہوں۔ احمد آباد میں مسلمان ڈر اور خوف کی زندگی گزارتا ہے، مسلمان سوچتا ہے کہ کیا کیا جائے، ڈرتا ہے کوئی بات کہنے کے لیے، کیونکہ اس شخص نے احمد آباد میں، گجرات میں سب کو دبا کے رکھ دیا۔ لوگ آواز نہیں اٹھاتے اس کے خلاف۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کی روح سیکولرزم، ہندوستان کی روح سیکولرزم ہے۔ اگر سیکولرزم کمزور پڑے گا تو ملک کمزور ہو جائے گا۔ آج تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا۔ افسوس اس بات کا عزیز دوستوں کہ الہ آباد میں موزی یہ کہتا ہے کہ اتر پردیش میں بہت سے فساد ہوئے، تو ملائم سنگھ یادو بولتے ہیں اس کو کہ تم نے مسلمانوں کو مارا اور معافی مانگنے کی بات کر رہے۔ یہ دونوں کے دونوں جڑوا بھائی ہیں، ملائم سنگھ اور نریندر مودی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں میچ فکسنگ کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے تو مارے ایسا کر، دوسرا کہتا ہے میں رو ایسا کروں گا۔ یہ ملائم سنگھ اور نریندر مودی کی نورا کشتی ہے۔ یہ دنگل میں اتر کر دھوکہ دے رہے، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے۔ ملائم سنگھ اگر تم کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کو مارا گیا تو بتاؤ ملائم سنگھ مظفر نگر میں جو مرنے والے تھے 100 سے زائد کیا مسلمان نہیں تھے؟ بتاؤ ملائم سنگھ کیا مظفر نگر کے فساد میں 150 مسلم خواتین کی عزت لوٹی گئی، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ بتاؤ ملائم سنگھ تمہاری اولاد اکھلیش اتر پردیش کا چیف منسٹر بنا، اس کے 1.5 سال کے دور اقتدار میں 100 سے زیادہ فرقانہ فساد ہوئے یا فرقانہ واقعات ہوئے۔ بتاؤ کیا تم ذمہ دار نہیں ہو؟ ارے اپنے آپ کو مولانا ملائم بولنے والوں، بتاؤ تمہاری ریاست میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری ناک کے نیچے مظفر نگر کا فساد ہوا، تمہاری ناک کے نیچے غازی آباد میں کہاں کہاں قرآن کی بے حرمتی نہیں کی گئی، پولیس کی فائرنگ ہوئی، فیض آباد میں پولیس کی فائرنگ ہوئی۔ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ یہ ملائم سنگھ جو اپنے آپ کو سیکولر بولتا، ایودھیا میں جو پرانی مساجد ہیں جن کی صاف کیا جا رہا تھا، ان کی تعمیر کی جا رہی تھی، سماجوادی حکومت جا کر ان مسجد کی تعمیر کو روک دیتی ہے۔ یہ میچ فکسنگ نریندر مودی کا اور ملائم سنگھ کا اتر پردیش میں انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کی عوام بھی فیصلہ دے گی۔ اتر پردیش کی عوام ایسا فیصلہ دے گی ملائم سنگھ کہ تمہارا جو خواب ہے ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کا، انشاءاللہ تعالی تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے مگر تم ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بنو گے۔ مگر ہمارا کام عزیز دوستو کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا، آر ایس ایس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا۔ اور کیسے روکیں گے؟ روکنے کا طریقہ ہے عزیز دوستو، روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کرو۔ اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو ووٹر لسٹ میں نام اپنا دلوائیے، اپنی جماعت کے امیدوار کو کامیاب کریے، جہاں کہیں سے ہو سکے مجلس کا جہاں امیدوار ہوگا اس امیدوار کی کامیابی کے لیے دعا کریے، اس امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیجیے۔ اور جب پولنگ کا دن آئے گا تو اپنے ایک ووٹ کو استعمال کریے۔ مجلس کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، میئر حیدرآباد آپ کے سامنے ہے۔ آج غریبوں کے لیے 5 روپے میں کھانے کی اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ 5 روپے میں آپ 5 روپے دے دیجئے، کوئی بھی غریب بھوکا نہیں رہ سکتا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج مجلس کی نمائندگی پر آج اسکیم کا آغاز ہوا۔
میں مبارکباد دیتا ہوں میئر مجلس بلدیہ حیدرآباد کو، کمشنر مجلس بلدیہ حیدرآباد کو کہ انہوں نے ایسی اسکیم سوچی، اسٹینڈنگ کمیٹی کے تمام اراکین کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسی اسکیم کا آغاز کیا۔ آج غربت بہت زیادہ ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور 5 روپے میں کسی کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں پیٹ بھر، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ۔ اور عزیز دوستوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کیے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مدینے پہنچ کر کہ ایک دوسرے کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ، سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ تو یقیناً یہ بہترین اقدام ہے جس سے یقیناً حیدرآباد میں ایسے ہزاروں لاکھوں غریب ہیں جن کی صبح خالی پیٹ پر ہوتی ہے، جن کی رات خالی پیٹ پر ہوتی ہے۔ آج اگر ایسے کام ہم کریں گے تو یقیناً اس سے غریبوں کو فائدہ پہنچے گا، اور ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 روپے میں کھانے کی اسکیم کا آغاز تو ہوا، مگر اس کی کامیابی اسی وقت ہم اس کو کامیاب قرار دے سکتے ہیں جب یہ اسکیم اچھے طریقے سے چلے گی، جب یہ اسکیم اچھے طریقے سے چلے گی۔ آج ان کے پاس ٹارگٹ ہے کہ روز 15,000 غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ میں ابھی ہمارے میئر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ شہر حیدرآباد میں بہت بڑی تعداد ہے غریب لوگوں کی، بہت بڑی تعداد ہے غریب لوگوں کی۔ اس مہنگائی کے دور میں 15,000 کافی نہیں ہے۔ میں تو گزارش کروں گا تمام اراکین بلدیہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے کہ 15,000 کے بجائے کم سے کم وہ 1,00,000 لوگوں کو روز غریبوں کو 5 روپے میں کھانا کھلائیں تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ غریبی کسی کو نہیں دیکھتی کہ کون مسلمان ہے، کون دلت ہے، کون بیکورڈ کلاس ہے۔ آج کم سے کم مجلس کی نمائندگی پر ایک کوشش کا آغاز کیا گیا۔ ہم ہے بلدیہ، ہمارے پاس ہے، ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوا، ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوا۔ ہمارے رکن بلدیہ ہماری بہن منتخب ہو کر آئیں، آ کر کہا کہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے، بورا بنڈے میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں کام کو منظور کروایا گیا۔ جانی میں آ کر کہے کہ صاحب جبلی ہل کے ہمارے علاقوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہمارا علاقہ تمہارا علاقہ نہیں جانی میاں، یہ پورا جبلی ہل ہمارا ہے، یہاں پر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام مجلس کی نمائندگی پر کیے گئے، جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے مجلس کی نمائندگی پر کیے گئے۔ عزیز دوستو، ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے۔ آج مجلس اپنے سفر کے 56 سال کو مکمل کیا، مگر ایک سیاسی جماعت کی زندگی میں یہ بہت ہی کم عرصہ ہے، یہ بہت ہی کم عرصہ ہے۔ آج افسوس مجھے ہوتا ہے کیونکہ وقت نہیں ہے، صرف آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ ابھی سنا میں کہ ہمارے پولیس کے انسپیکٹر صاحب ہمارا جھنڈا لگا رہے تھے تو انہوں نے روک دیا اس کو۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا اگر یہ اچھی بات ہے آپ پورے جھنڈے نکال دو، ہمارے کو محبت نہیں ہے، آپ پورے پارٹیوں کے جھنڈے نکال دو، آپ سب پارٹیوں کے نکال دو، چاہے کانگریس کا ہو یا تلگو دیسم کا ہو، کسی کا بھی ہو، سب کے نکال دو۔ آپ کسی کے جھنڈے مت رکھو، ہم کو شکایت نہیں ہے۔ اگر کانگریس کا جھنڈا رہے گا، تلگو دیسم کا جھنڈا رہے گا تو پھر میرا بھی بمبو رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہمارے بمبو کے خلاف ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں رہ سکتا۔ آپ سب سے انصاف کرو، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں انسپیکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت کرتے، آپ کی نہیں بلکہ آپ کی وردی کی عزت کرتے۔ اگر آپ کی عزت کرنا ہے تو آپ کو انصاف کرنا پڑے گا۔ جھنڈے سب کے لگیں گے، کسی کا نہیں لگے گا۔ اگر آج ہمارے جھنڈے کو لگانے سے روک رہے تو انشاءاللہ تعالی جبلی ہل کا دلت، یہ جبلی ہل کا بیکورڈ کلاس، یہ جبلی ہل کا مسلمان، یہ جبلی ہل کے سیما آندھرا کے بھائی انشاءاللہ الیکشن میں مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے اور گلی گلی میں جھنڈے کو لڑائیں گے ہمارے۔ آپ نہیں روک سکتے ہمارے جھنڈے کو۔ بڑے بڑے چیف منسٹر آ کر روکنے کی کوشش کیے، غائب ہو گئے، غائب ہو گئے۔ آپ نہیں روک سکتے۔ اگر روکنا ہے تو پھر میدان میں آ کے جمہوری انداز میں مقابلہ کرو۔
یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمارے کمشنر پولیس صاحب ان کی حرکت کو نوٹ لے، انہوں ابھی سے ایسا رنگ دکھا رہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آخر میں بھی بات کہوں گا کہ تلنگانہ بن رہا ہے، مگر ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ تلنگانہ کا چیف منسٹر کوئی بنے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے، مگر یہ کیسا چیف منسٹر ہوگا جو 8.5 ضلع کا لا اینڈ آرڈر اس کے پاس، اور حیدرآباد اور سائبر آباد کی پولیس کا لا اینڈ آرڈر گورنر کے پاس؟ کون ہوتا گورنر؟ یہ کیا گورنر کی حیثیت؟ کون ہے گورنر؟ یہ گورنر کون ہے بولتا ہوں آپ کو میں؟ گورنر کوئی بھی کس کو بھی بنا سکتے، کس کو بھی گورنر بنا سکتے۔ جو رولنگ پارٹی آئی ان کا چہیتا انہیں گورنر بن گیا، ان کا نور نظر گورنر بن گیا۔ گورنر کے پاس لا اینڈ آرڈر نہیں رہ سکتا، ہاں صدر راج آپ نے نافذ کیا ہے تب گورنر کے ہاتھ میں رہ سکتا ہے، آرٹیکل 356 کے تحت رہ سکتا ہے۔ عام دنوں میں گورنر کے پاس کیوں رہے گا؟ کیا تلنگانہ کا جو چیف منسٹر رہیں گا انہیں حیدرآباد میں راج پرمکھ رہیں گا کیا؟ حیدرآباد میں اس کی کیا اہمیت رہیں گی؟ سائبر آباد میں اس کی کیا اہمیت رہیں گی؟ اور یہ حضرت پولیس ہے، انہوں ابھی سے جھنڈا لگانے نہیں دے رہے، کل آپ کا جھنڈا تو چھوڑو آپ کی گاڑی کو روک دیں گے انہوں۔ مجلس اس کے خلاف ہے، یہ غیر دستوری انکانسٹیٹیوشنل کام ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے کیا، ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات، حیدرآباد کو ہم نے کہا کہ حیدرآباد میں علیحدہ برقی کا پلانٹ ہو۔ جب نظام دکن تھے تو حیدرآباد کے لیے ایک پاور پلانٹ تھا، حیدرآباد کے علیحدہ پاور پلانٹ تھا۔ مجلس نے پارلیمنٹ میں ترمیم پیش کی کہ مانو اس بات کو کہ حیدرآباد کو ایک علیحدہ پاور پلانٹ دو۔ یہ تمام کے تمام خاموش بیٹھے رہے، کوئی منہ نہیں کھولے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ذرا بارش ہوئی 3 گھنٹے لائٹ گئے، اب کل سے 3 گھنٹے لائٹ بند ہونے والی۔ منسٹر کارٹر میں تو لائٹ نہیں جاتی، منسٹر کارٹر میں لائٹ نہیں جاتی، کمشنر پولیس کے آفس میں لائٹ نہیں جاتی، گورنر صاحب کے گھر میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غریب عوام 3 گھنٹے لائٹ، ہمارے بچوں کے امتحان شروع ہو گئے، صبح میں امتحان، بچہ صبح اٹھ کے ریویژن کرے گا تو لائٹ نہیں رہے گی تو کیا پڑے گا؟ پانی نہیں آتا، 2 دن میں 1 مرتبہ پانی آتا، اور جب پانی کا دن ہوتا لائٹ بند کر دیتے، ٹینکوں میں پانی نہیں چڑھتا، بغیر موٹر لگائے گھر میں پانی نہیں آتا۔ بتائیے، جو مجلس نے کہا تھا کہ حیدرآباد ایک علیحدہ پاور پلانٹ دو، مگر نہیں مانے۔ حیدرآباد کی عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا، حیدرآباد کی عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ پراناہیتا چیوڑلہ کو نیشنل پروجیکٹ کا سٹیٹس دو، نہیں مانے۔ مجلس بول رہی نہیں مانے۔ ارے کس کا نقصان ہوا؟ آج حیدرآباد، سائبر آباد، یہ تمام علاقوں میں 20 TMC پانی کی ضرورت ہے۔ کہاں سے آئیں گا 20 TMC پانی؟ دریائے کرشنا کا فیز 1، فیز 2، فیز 3 اب دسمبر نومبر میں ختم ہوگا۔ گنڈی پیٹ، عثمان ساگر، سنگور ملا دو تو بھی 16-17 TMC سے آگے نہیں بڑھتے۔ آج غریب پریشان، پانی نہیں آتا، برقی نہیں ہے۔ ہم بولے پولاورم کو نیشنل پروجیکٹ کا سٹیٹس دیے، تم لڑو بولو پراناہیتا چیوڑلہ کو نیشنل پروجیکٹ سٹیٹس دو، کیونکہ وہ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 25,000 کروڑ کی ضرورت۔ اور ہم حیدرآباد سے، ہم شہر حیدرآباد سے ریاست کو 35,000 کروڑ کا ٹیکس دیتے، ہم 35,000 کروڑ روپے دے رہے، اور ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر نہیں۔ ہم 35,000 کروڑ روپے دے رہے، یہ جوائنٹ کیپٹل ہے۔ ہم 35,000 کروڑ روپے دے رہے، ہمارے کو علیحدہ پاور پلانٹ نہیں۔ ہم 35,000 کروڑ روپے دے رہے، ہم کو پینے کا پانی نہیں۔ ارے پھر کیا کی حکومت ہے یہ مجھے بتاؤ؟ یہ سب چورا مل کے گاؤں بانٹ لے رہے، ہم کہاں جائیں گے؟ غریب کہاں جائیں گا؟ حیدرآباد کو اگر تلنگانہ کے حکومت کرنے والوں جانو، تلنگانہ میں خالی کیا ہے؟ کوہینور حیدرآباد۔ تمہارے پاس
پاس اگر کوئی نور ہے تو حیدرآباد ہے. تم حیدرآباد کے ہی حاکم نہیں ہو. حیدرآباد میں پانی نہیں ہے, حیدرآباد میں ہی لائٹ نہیں ہے, حیدرآباد کی لا اینڈ آرڈر تمہارے پاس نہیں ہے. پھر کیا کرو گے تم یہ گانا لے کے؟ کیا کرو گے تم بتاؤ مجھے؟ کیا یہ انصاف ہے ان بچوں کے جنہوں نے 650 بچے خودکشی کیے تلنگانہ کے اصول کے لیے, مگر ان کی زبانیں خاموش تھی؟ نہیں, آ جانے دو, آ جانے دو. ارے کیا ہے رے بھائی, کیا تم کیا فقیر ہو؟ دے دو اماں کے نام پہ, بابا کے نام پہ لے لیتے. ارے تم تو پورا لینا تھا, مگر مجلس کی نمائندگی پر کم سے کم حیدرآباد کا جو ریونیو ہے وہ دوسری جگہ پر نہیں جا رہا. کون لکھ کے دیے؟ مجلس لکھ کے دی تھی. مجلس نے کہا کہ نہیں دیں گے یہاں کا پیسہ کسی اور جگہ پر, ہم یہاں کا پیسہ یہاں استعمال کریں گے. مجلس نے کیا, ایک لوگ بول رہے تھے نہیں GHMC سے زیادہ HMDA لمٹ بنائیں گے. ہم بولے نہیں بنا سکتے, HMDA لمٹ نہیں بنا سکتے. آپ بتائیے ایسے ایسے غلطیاں اس بل میں کی گئی, اور آنے والے دنوں میں یہ تمام تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تمام نقص ہے اس میں. اور ہم یہی کہیں گے, ہم کو نہیں معلوم کہ کانگریس اور TRS میں کیا جگل بندی ہوں گی نہیں ہوں گی. ہم کو نہیں معلوم کہ کانگریس TRS ایک ہو جائیں گے, نہیں معلوم. مگر ہم اتنا ہی کہیں گے کہ سیکولر ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے, سیکولر ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمارے جبلی ہل میں حیدرآباد کے اس علاقے میں سیماندرا کے ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سیماندرا والوں کے پاس کوئی آ کے ڈرا رہا تو آپ ہمارا مجلس کا پرچم آپ کے آفس کے سامنے لگاؤ, جھنڈا لگاؤ, اور اگر کوئی آ کے ڈرا تو بولو ان لوگوں سے بات کرو, یہ لوگ میرے کو ڈرا کے گئے. ہم سیماندرا کے بھائیوں سے کہنا چاہ رہے ہیں, آپ بھروسہ نہیں کر سکتے بابو کے اوپر. بابو تو چھوڑ کے چلے گئے آپ کو, بابو تو چھوڑ کے چلے گئے بیچ راستے میں. کانگریس تو کیا کری آپ کو معلوم. ہم ہمارے سیماندرا کے بھائیوں سے کہنا چاہ رہے کہ آپ ہم کو ایک موقع دو. آپ نہیں بھی دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ٹھہریں گے, ہم آپ کے ساتھ ٹھہریں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کو حیدرآباد میں روکیں گے. ہم کوئی سیماندرا کا آدمی حیدرآباد چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ہم جانے نہیں دیں گے ان لوگوں کو, وہ حیدرآباد میں رہیں گے. کیونکہ ہمارا ماننا کیا ہے, جو گنڈی پیٹ کا پانی پیا انہیں حیدرآبادی ہو گیا. آپ گنڈی پیٹ کا پانی پیئے, آپ حلیم کھا لیے, آپ بریانی بڑے کی بھی کھائے چھوٹے کی بھی کھائے. جب آپ بڑے چھوٹے کی کھائے تو آپ میرے بڑے بھی ہو گئے, میرے چھوٹے بھی ہو گئے. تو آپ کو حیدرآباد میں رہنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ جبلی ہل کا حلقہ, اس میں ہم تمام کی کامیابی ہوگی, مجلس کے امیدوار کی کامیابی ہوگی. کل انشاءاللہ تعالی مشیر آباد بھولک پور میں جلسہ ہے, بقیہ بات وہاں پر کروں گا. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.